اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سیقول السفہاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم صدق اللہ العظیم۔ ان قریب لوگوں میں سے بے وقوف قسم کے لوگ یہ بات کہیں گے کہ ان مسلمانوں کو ان کے قبلے سے جس پر یہ پہلے تھے کس چیز نے پھیر دیا؟ اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ ہی کی ملکیت میں ہے مشرق اور مغرب کی سمتیں، اللہ جس کے بارے میں چاہتا ہے اسے سیدھے راستے کی ہدایت دے دیتا ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 142 جو کہ دوسرے پہلے کی پہلی آیت ہے، اور الحمدللہ آج دوسرا پارہ اللہ کے فضل و کرم سے شروع ہو رہا ہے۔ دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ آیات کا صحیح مفہوم عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پچھلے پارے میں یہ بات آئی کہ اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل، وہ قوم کہ جس قوم سے میں یہودی بھی آتے ہیں، عیسائی بھی آتے ہیں، اور وہ قوم کہ جس میں در حقیقت سوائے 7 سے 8 بلکہ 10 انبیاء کے علاوہ تمام انبیاء جس قوم میں آئے وہ بنی اسرائیل کی قوم تھی۔ اور یہ بات ہم نے پڑھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے جن کا ذکر قرآن کریم میں آتا ہے، ایک اسحاق علیہ السلام اور ایک اسماعیل علیہ السلام۔ اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے 12 تھے۔ ان 12 بیٹوں سے بنی اسرائیل کے 12 قبیلے چلے اور تقریباً لاکھوں انبیاء وہ بنی اسرائیل کے اندر آئے۔ اور جو ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے تھے بنو اسماعیل علیہ السلام، ان میں صرف آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ہوئی، ان کے علاوہ کوئی اور نبی نہیں آئے۔ تو پچھلے پارے میں بنو اسرائیل کا ذکر تھا، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے وہ بیٹے، ابراہیم علیہ السلام کی وہ نسل جو بنو اسرائیل کہلاتی ہے، اور اس میں جتنے بھی انبیاء آئے ان کی اس پوری قوم یہودیت و عیسائیت کا ذکر آیا۔ پھر اللہ تعالیٰ یہاں بنو اسماعیل کا ذکر کر رہے ہیں، یعنی وہ قوم کے جس کے اندر آپ علیہ السلام کی بعثت ہوئی، اور در حقیقت ان کے درمیان میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا، ابراہیم علیہ السلام کی فضیلت، ان کی شان، خانہ کعبہ کی تعمیر کی صورت، اس وقت ابراہیم علیہ السلام جو دعائیں مانگی اللہ تعالیٰ نے ان سب کو نقل فرمایا۔ اب اللہ رب العزت جب بنو اسرائیل ایک الگ قوم ہو گئی، بنو اسماعیل ایک الگ قوم ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ ان دونوں قوموں کے ایک مستقل ہونے کی وجہ سے یہ بتا رہے ہیں کہ بنو اسرائیل کے لیے جس طرح ایک الگ قبلہ تھا، اور وہ قبلہ تھا بیت المقدس، فلسطین، یروشلم، جہاں جو آج بھی مسجد اقصیٰ کہلاتی ہے، اور یہ مسلمانوں کا ایک اول قبلہ تھا۔ تو یہ بنو اسرائیل کا اصل میں قبلہ تھا، اور مسلمانوں یعنی بنو اسماعیل جو کہ جس میں ہمارے نبی آخر الزماں محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ہوئی، وہ بنو اسماعیل میں سے ہیں۔ تو ان کے لیے اللہ رب العزت نے خانہ کعبہ کو تجویز کیا کہ یہ ان کا قبلہ ہوگا۔ یہ دونوں ہی یعنی مسجد اقصیٰ بھی اور خانہ کعبہ بھی دونوں ابراہیم علیہ السلام نے خود بنائے تھے، خود ان کی تعمیر کی تھی۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ جو مسجد اقصیٰ ہے اسے کس نے تعمیر کیا؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اسے ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا۔ تو پھر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ، یہ جب اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام دونوں نے مل کر خانہ کعبہ کو تعمیر کیا اور پھر اس کو بھی تعمیر کیا گیا، تو ان کے درمیان کتنا فاصلہ تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ در حقیقت آپ علیہ السلام نے جواب دیا کہ ان کے درمیان 40 سال کا فاصلہ تھا، یعنی پہلے آپ ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو تیار کیا اپنے بیٹے اسماعیل اور ان کی قوم کے لیے، ان کی ذریت جو ان کی نسل آنے والی ہے، اور اپنے بیٹے اسحاق علیہ السلام کے لیے بیت المقدس یعنی مسجد اقصیٰ کی تعمیر کی، تاکہ میری دونوں نسلیں یعنی ایک شام میں اور ایک مدینہ میں، ایک مکہ المکرمہ میں۔ اب اللہ رب العزت یہاں جو آیات آ رہی ہیں اس میں اس بات کو بیان کر رہے ہیں، آگے حکم آنے والا ہے اس بات کا کہ اللہ رب العزت مسلمانوں کو اس بات کا حکم دیں گے کہ آپ کے لیے قبلہ ہے خانہ کعبہ، آپ کے لیے اب مسجد اقصیٰ قبلہ نہیں ہے۔ ہوا یہ تھا کہ جب آپ علیہ السلام 40 سال میں آپ کو بعثت ملی، یعنی آپ علیہ السلام کو نبوت ملی 40 سال، آپ 13 سال مکہ میں رہے، پھر 10 سال اس کے بعد آپ علیہ السلام کو ہجرت کا حکم ملا، پھر آپ نے اپنی عمر کے بقیہ 10 سال مدینہ میں گزارے۔ جب آپ علیہ السلام مکہ میں تھے 13 سال، اس وقت جب نماز فرض ہوئی تو آپ علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق
رخ کیا بیت المقدس کا، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دلی تمنا یہ تھی کہ میرا قبلہ، میری امت کا قبلہ وہ بیت المقدس نہ ہو بلکہ خانہ کعبہ ہو، لیکن چونکہ اللہ کی طرف سے حکم نہیں تھا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام حکم تو اللہ تعالیٰ کے اسی حکم پر، عمل تو اسی حکم پر کرتے تھے کہ یعنی بیت المقدس کی طرف رخ کرنا ہے، لیکن جو آپ کی طبی خواہش تھی اس کے لیے آپ نے یہ صورت اپنائی کہ میں اس رخ پر نماز پڑھوں کہ خانہ کعبہ بھی میرے سامنے ہو اور بیت المقدس بھی میرے سامنے ہو، تاکہ میں اللہ کے حکم کو بھی پورا کر لوں اور جو میری ایک طبی خواہش ہے اس پر بھی عمل ہو جائے۔ اس کو اگر میں آپ کے سامنے سمجھاؤں تو اس طریقے سے ہوگا کہ اگر یہ سمجھا جائے کہ یہ بلا کسی تشبیہ کے خانہ کعبہ ہے، تو خانہ کعبہ کے 4 کونے ہیں، ایک حجر اسود کا کونا، اس کو کہہ لیتے ہیں رکن حجر الاسود، دوسرا کونا ہے رکن الیمانی، رکن العراقی کیونکہ یہ عراق کی طرف پڑتا ہے، اور تیسرا کونا ہے رکن یمانی، معذرت رکن شامی، اور یہ ہے رکن یمانی۔ تو 4 کونے ہیں، یعنی جس طرف بیت الحجر حتیم کا حصہ ہے وہ نہیں بلکہ سامنے والا حصہ، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کیا کرتے تھے، اس طرف نماز پڑھتے تھے کیونکہ بیت المقدس اس طرف پر ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس رخ پر نماز پڑھتے تھے تاکہ میرے سامنے خانہ کعبہ بھی ہو جائے اور بیت المقدس بھی ہو جائے، میں اللہ کے حکم کو بھی پورا کر لوں اور جو میری ایک طبی خواہش ہے کہ مجھے یہ قبلہ ملے میں اس پر بھی عمل کر لوں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس پر عمل فرما رہے، لیکن جب آپ کو ہجرت کا حکم ملا، اب ہجرت کا حکم ملا، آپ مدینہ پہنچے تو وہاں یہ صورت ممکن نہیں ہو سکتی تھی، اس لیے کیونکہ مکہ ہے اس طرف، مدینہ ہے بیچ میں اور بیت المقدس ہے اس طرف۔ اب اگر کسی بھی ایک طرف رخ ہو سکتا ہے، یا تو خانہ کعبہ کی طرف رخ ہوگا یا مسجد اقصیٰ کی طرف رخ ہوگا، تو لہٰذا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے اسی حکم کو پورا کیا کہ خانہ کعبہ بیت المقدس کی طرف رخ کیا، اور روایات میں آتا ہے 16 یا 17 مہینے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھی، لیکن آپ کی طبی خواہش تھی کہ مجھے وہ حکم ملے، چنانچہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام، خود قرآن کریم آگے بیان کر رہا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نماز کے دوران آسمان کی طرف سر اٹھایا کرتے تھے، چہرہ انور آسمان کی طرف اٹھاتے تھے تاکہ وحی نازل ہو جائے اور میں بیت المقدس کے جگہ بجائے بیت اللہ کی طرف رخ کر لوں۔ چنانچہ ان آیات آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اس خواہش کو اللہ تعالیٰ نے پورا کیا اور اس کا حکم آگے آ رہا ہے، لیکن اس سے پہلے اللہ رب العزت مسلمانوں کو اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بیان کر رہے ہیں کہ ہم آپ کو حکم تو دینے جا رہے ہیں، لیکن ہم آپ کو پہلے ہی بتا دیتے ہیں لوگ آپ پر اعتراض کریں گے، یہودی، عیسائی، مشرکین مکہ، مدینہ میں موجود منافقین، یہ سب کہیں گے کہ یہ کیسا نبی ہے، ان کا کوئی اپنا قبلہ ہی نہیں ہے، یعنی کبھی ایک طرف رخ کرتے ہیں کبھی دوسری طرف رخ کرتے ہیں۔ تو یہ جاہلانہ اعتراض جو ہوگا اللہ تعالیٰ پہلے ہی سے اس کی پیشن گوئی کر رہے ہیں کہ یہ آپ پر ہی اعتراض کریں گے، لہٰذا ہم آپ کو بتاتے ہیں آپ تسلی رکھیے گا، آپ نے پریشان نہیں ہونا، آپ کے چاہت کو تو ہم پورا کریں گے، لیکن اس چاہت میں کو پورا کرنے کی وجہ سے جو آپ پر اعتراضات ہوں گے ان کے بھی ہم آپ کو پیشن گوئی کر دیتے ہیں۔ چنانچہ اللہ فرماتے ہیں سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا۔ ان قریب ابھی آپ سے جب ہم حکم دیں گے تو ان قریب آپ کو ایک لوگوں میں سے جو بے وقوف قسم کے لوگ ہیں وہ یہ بات کہیں گے ما وَلَّاهُمْ، کس چیز نے پھیر دیا ان مسلمانوں کو، عن قبلتہم، ان کے اس قبلے سے، التی کانوا علیہا، جس پر یہ پہلے تھے، یعنی جس پر یہ پہلے یعنی بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، آج کس چیز نے ان کو پھیر دیا کہ آج خانہ کعبہ کی طرف رخ کر رہے ہیں؟ کیوں؟ یہودیوں کا قبلہ تو بیت المقدس، عیسائیوں کا قبلہ بھی بیت المقدس، تو وہ تو اسی حسد اور بغض میں کہ ہمارے قبلے میں کون سی خرابی تھی کہ آپ نے اس کو چھوڑ کر خانہ کعبہ کا رخ کیا۔ منافقین، ان کو تو بہانا چاہیے تھا کہ ان میں تو کوئی سچائی نہیں ہے۔ مشرکین مکہ نے بھی طرح طرح کے اعتراضات کر دیے، تو اللہ تعالیٰ نے سب کے بارے میں بتا دیے کہ یہ ان قریب آپ کے سامنے یہ سب کچھ بات کریں گے۔ اب آپ دیکھیے اعتراضات پھر بھی انہوں نے کیے، یہ قرآن کریم کے معجزہ ہے، قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، اس کے اوپر یہ آیت بڑی واضح طور پر دلالت کرتی ہے۔ جب قرآن پہلے سے کہہ رہا ہے کہ ابھی ہم آپ کو حکم نہیں دیا، آپ کو ہم حکم دیں گے تو آپ پر اعتراضات ہوں گے، سب اکٹھے ہو کر یہ بات طے کر سکتے تھے کہ ہم کوئی اعتراض نہیں کریں گے تاکہ قرآن جھوٹا ہو، لیکن پھر بھی کیا، معلوم ہوا قرآن کی سچائی اور اس کی حقانیت کے اوپر کتنی بڑی واضح دلیل ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ کریں گے، حالانکہ کہہ سکتے تھے کہ بھی ہم اتفاق کر لیتے کوئی کچھ نہیں کہے گا تاکہ قرآن جھوٹا ہو، لیکن قرآن نے کہا کہ یہ کہیں گے، تو چنانچہ انہوں نے بات کہی۔ قرآن کہتے ہیں بے وقوف قسم کے لوگ ہیں، اور بے وقوف، ان کی بے وقوف کس معنی کر کے اللہ نے اس کے آگے جوابات دیے ہیں۔ اب یہ 2 رکوع پہ، پورے 2 رکوع اسی بات پر مشتمل ہے کیونکہ بات بڑی اہم ہے۔ سب سے پہلا موقع ہے کہ مسلمانوں کو ایک حکم سے دوسرا حکم میں تبدیل کیا جا رہا ہے، چنانچہ آگے بھی ایسے مراحل آئیں گے، چونکہ جو پہلا حکم ہے اسی میں
اللہ تعالیٰ نے اتنی شد و مت کے ساتھ، اتنی تاکید کے ساتھ، تفصیل کے ساتھ پورے احکام بیان کر دیے کہ آگے بھی اگر ہم ایسا کوئی تبدیلی کریں تو کوئی کسی قسم کا اعتراض نہ کرے، کیونکہ ہم پہلے ہی سب کچھ تفصیل سے ایک حکم کے بارے میں بیان کر چکے ہیں۔ چنانچہ یہ 2 رکوع سارے اسی تفصیل سے چلیں گے۔ اب آگے مختلف جوابات آئیں گے، ہم آج صرف پہلا جواب پڑھیں گے۔ اور جواب سنیے 2 قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک جواب وہ ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں حکیمانہ جواب، حکمت پر، لاجک پر مبنی جواب ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ جوابات بعد میں دیے ہیں، پہلے جواب دیے حاکمانہ جواب۔ حاکمانہ جواب وہ کہ جو بادشاہوں کا جواب ہوتا ہے۔ بادشاہ سے جب کوئی پوچھے نا، بادشاہ کا حکم آ جائے تو کوئی اسے سوال نہیں کرتا، اب ماننا ہے۔ اب اس کو یوں سمجھ لیجئے نا، اب حکومت نے قانون بنا دیا ہے، ٹریفک کا قانون ہے کہ گرین لائٹ کے اوپر چلنا ہے، ریڈ لائٹ پر رکنا ہے۔ اب اگر کوئی شہری یہ کہے کہ نہیں، جب تک مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی کہ گرین پہ کیوں چلنا ہے، ریڈ پہ کیوں رکنا ہے، تب تک میں آپ کے اس قانون پر عمل نہیں کروں گا، تو اس کو چالان بھی ہوگا، اور اگر زیادہ ضد کی تو حوالات کی سیر بھی کرے گا۔ وہاں خود پتہ چل جائے گا کہ گرین پہ کیوں نہیں رکتے اور ریڈ پہ کیوں رکتے ہیں۔ تو اللہ بھی یہی ہے کہ ہم سے پہلے یہ جواب سن لو کہ ہم حاکم ہیں۔ ہمارا حاکمانہ جواب یہ ہے کہ قل للہ المشرق والمغرب، اے میرے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تمام کی تمام جہات، مشرق، مغرب، شمال، جنوب، یہ اللہ کی ملکیت ہے۔ اللہ جس کو اپنا رخ بنانا چاہے بنا دے، تم لوگوں کو کیا اعتراض پڑا ہے؟ باقی حکمتیں آگے آئیں گی، لیکن پہلا بتا دیا مسلمان کو، ایک ماننے والے کے لیے سب سے پہلی بات یہی ہے کہ جب اللہ کا حکم آ گیا تو بس اپنا سر تسلیم خم کرنا، اپنے آپ کو جھکا دینا ہے۔ اب اس میں لاجک، حکمت وغیرہ کچھ تلاش نہیں کرنی۔ باقی حکمتیں ہیں وہ اللہ نے رکھی بھی ہیں اور آگے بیان بھی کی ہیں۔ تو فرمایا قل للہ المشرق والمغرب، اے نبی آپ کہہ دیجئے اللہ ہی کی ملکیت میں ہے، اللہ ہی مالک ہے مشرق اور مغرب کا۔ اور دیکھیے اللہ رب العزت نے خانہ کعبہ کو، یہ در حقیقت اتحاد امت کی علامت ہے۔ اگر اللہ رب العزت کی طرف سے صرف نماز کا حکم ہوتا تو کوئی کس رخ پہ نماز پڑھتا، کوئی کس رخ پہ نماز پڑھتا، اور اللہ نے بھی یہی کہا فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تم جہاں بھی رخ کرو گے تمہیں اللہ وہیں ملے گا۔ تو لیکن اس میں اتحاد باقی نہیں رہتا۔ کوئی مسجد میں ہی آپ مسجد کی علامت لے لیں کہ اگر مسجد میں ایک ہی مسجد ہو اور 100 نمازی ہوں، ہر کوئی اپنے حساب سے فیصلہ کر کے رخ پہ نماز پڑھے گا، تو اتحاد، اسلام اتحاد کی تعلیم دیتا ہے۔ تو ظاہری اتحاد کی علامتیں بھی رکھی ہیں، اور ظاہری اتحاد کی علامت بھی اس کی اب ایک صورت یہ تھی کہ انسان کو دے دیا جائے اجازت کہ تم خود طے کر لو۔ اگر اس انسانوں کو یہ اجازت دے دی جائے تو یہ خود ایک بڑا اختلافی مسئلہ بن جائے گا کہ لوگ اس پہ ہی سر جوڑ کے، ان کا ہی آپس میں سر جوڑ کے نہیں بیٹھ سکیں گے کہ کس جہت پہ عمل کرنا ہے۔ تو اللہ نے خود ہی اس جہت کو متعین کر دیا کہ خانہ کعبہ پہلی امتوں کے لیے بیت المقدس تھی، تو اس امت چونکہ ایک مستقل امت ہے، اس کے لیے میں نے بیت اللہ رکھا ہے، تو لہٰذا اس رخ پر نماز پڑھنی ہے۔ اب اللہ فرما رہے ہیں کہ بے چروں چراں اللہ کے کسی حکم پر عمل کر لینا یہ اصل صراط مستقیم ہے، سیدھا راستہ یہی ہے۔ فرمایا یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، یہ جو سیدھا راستہ ہے کہ بغیر کسی چوں چراں کے لاجک کی تلاش کیے بغیر پہلے ہی وہلہ میں جب اللہ کا حکم آ گیا اس کو مان لینا، یہ صراط مستقیم ہے۔ اور یہ اللہ جسے چاہتا ہے اسے ملتی ہے، جس کے بارے میں اللہ کا فیصلہ نہیں ہے اسے نہیں ملے گی۔ باقی اس کے علاوہ یہ تو پہلا ہی جواب تھا جو کہ حاکمانہ جواب تھا، اور در حقیقت اسلام اور مسلمان کو اس کے لیے سب سے اہم، سب سے پہلا جواب یہی ہے۔ باقی چیزیں آگے آئیں گی تو اسلام مسلمان کا پہلا وتیرہ یہی ہونا چاہیے۔ اب مثال کے طور پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں حج کے لیے تشریف لائے، حجر اسود کے پاس پہنچے، فرمایا اما واللہ انی لأعلم انک حجر لا تضر ولا تنفع، فرمایا اے حجر اسود تو کان کھول کے سن لے، اللہ کی قسم میں خوب جانتا ہوں کہ تو صرف ایک پتھر ہے، تو نہ تو نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے۔ لولا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلتک، اگر میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو تجھے چومتے ہوئے نہ دیکھتا، میں نے نہ دیکھا ہوتا تو تمہیں کبھی نہیں چومتا۔ اگر میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو نہ دیکھا ہوتا کہ انہوں نے تمہارا استلام کیا تھا تو میں کبھی بھی نہ کرتا۔ تو یہ اسلام کی شان ہے۔ اسلام کسی اگر خانہ کعبہ کو جہت بنائے، مسلمان کبھی بھی خانہ کعبہ کی پرستش نہیں کرتا، کیونکہ یہ چیزیں نفع نقصان کی یہ تو اللہ تعالیٰ نے ایک یونٹی اور اتحاد کی ایک علامت کے طور پر رکھا ہے۔ چنانچہ یہ آیت ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق بنتی ہے اس حوالے سے کہ ہم اللہ کے حکم کو بے چوں چراں اس پر عمل کریں، اس پر لاجک اور حکمتیں تلاش کیے بغیر۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جب یہ کہہ دیا، اللہ نے قرآن کریم نے حکم نازل کیا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا، سود مت کھاؤ، تو مکہ کے مشرکین نے یہ اعتراض کیا کہ اگر ہم ایک چیز 10 روپے کی خریدتے ہیں 12 روپے میں بیچتے ہیں تو 2 روپے کا نفع ہوا،
اور اگر ہم کسی کو 10 روپے دیتے ہیں اور اس سے 12 روپے لیتے ہیں تو 2 روپے یہاں بھی آ رہے ہیں، 2 روپے وہاں بھی آ رہے ہیں، تو کیا وجہ ہے؟ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے؟ اللہ نے پہلا جواب بھی یہی دیا، احل اللہ البیع وحرم الربا۔ تم کچھ بھی کہو ایک ہے، پہلی بات یہی ہے کہ ہم نے اس کو حلال کیا ہے، اس کو حرام کیا ہے۔ جب یہ حلال ہے تو اس کو کرنا ہے، یہ حرام ہے تو اس سے بچنا ہے، بات ختم کر دی۔ اب لاجک کے پیچھے چلنا کہ دونوں بظاہر تو ایک ہی ہیں، جوابات حکمت پر مبنی بہت ہے جو کہ آگے آئیں گے تو ہم بتا دیں گے، لیکن پہلا جواب جو اسلام کی پہلی تعلیم ہے کہ اللہ کے حکم کے آگے کوئی سوال قائم نہیں کرنا، کوئی لاجک تلاش نہیں کرنی۔ اللہ تعالیٰ اس آیت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ وإلیک یرجع الامر کلہ، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔